بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ کل تک ہم پڑھ رہے تھے الطاف حسین حالی کی لکھی ہوئی حمد، جس میں ہم نے 3 اشعار پڑھے تھے، اس کی تشریح کی تھی۔ آج اس کے بعد پڑھیں گے۔ چوتھا شعر ہے: جچتا نہیں نظروں میں یا خلعت سلطانی، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا۔ شاعر کہتے ہیں کہ جچتا نہیں نظروں میں، یہ لفظ معنی پہلے ذرا سمجھ لیں۔ جچنا کی معنی ہے بھانا، جس طرح یہاں پر لکھا ہے بھانا، پسند آنا، گوارا کرنا۔ تو جچتا نہیں نظروں میں، یہاں یا اصل میں ہے یہاں سے مراد ہے دنیا۔ خلعت سلطانی، خلعت سلطانی عزت والے لباس کو کہتے ہیں، قیمتی لباس کو کہتے ہیں، بادشاہوں کے لباس کو کہتے ہیں۔ کملی وہ موٹی چادر، کم قیمت یا موٹی چادر کو کہتے ہیں۔ کملی میں مگن مصروف، مشغول، خوش، دنیا سے بے نیاز، یہ سارے معنی اس میں سما سکتے ہیں۔ مگن، مشغول، مصروف، دنیا سے بے نیاز، اپنی رہتا ہے گدا تیرا۔ گدا کی معنی ہے عاشق، گدا کی معنی ہے فقیر، گدا کی معنی ہے سچا عاشق۔ اب یہ سارے شعر کا لفظی ترجمہ ہوگا کہ اے اللہ، جو ان لوگوں کی نظروں میں بادشاہی لباس بھی کوئی قیمت نہیں رکھتی، جو تیرے سچے عاشق ہیں، لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک کم قیمت چادر اور موٹی سی چادر میں بھی آپ سے ہمیشہ خوش رہتے ہیں۔ یہ تو اس کا لفظی ترجمہ ہوا۔ شاعر اصل میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو اللہ کے سچے عاشق ہوتے ہیں، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، تو وہ دنیا کی چیزوں کو، دنیا کی مال و اسباب کو، دنیا کی زیب و زینت کو، دنیا کی آرائش و آسائش کو کچھ بھی فوقیت نہیں دیتے، بلکہ وہ انتہائی کم قیمت لباس میں بھی، انتہائی محدود آسائشوں میں بھی، انتہائی محدود اور انتہائی کم قیمت اسباب میں بھی اللہ سے خوش رہتے ہیں، اور وہ دنیا کی چیزوں کو کوئی فوقیت، کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ ہم اگر اسلامی تاریخ دیکھیں تو اسلامی تاریخ اس جیسے واقعات سے بھرپور ہے، بھری پڑی ہے کہ کتنے اللہ کے بندے تھے جو اللہ اللہ کرتے رہتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے رہتے تھے، کبھی جنگلوں میں، کبھی معمولی سے ٹکانوں میں، کبھی جھونپڑیوں میں۔ بادشاہ وقت ان کے پاس آتے تھے، اشرفیوں کی تیلیاں ان کے قدموں میں رکھ دیتے تھے، لیکن وہ ان کو ٹھوکر مار دیتے تھے۔ تو انہی کی طرف اشارہ ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے سچے عاشق ہوتے ہیں، جو اللہ کے سچے اللہ کے سچے چاہنے والے ہوتے ہیں، سچے بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے فقیر ہوتے ہیں، تو وہ دنیا کی چیزوں کو، دنیا کے مال و اسباب کو کوئی بھی اہمیت نہیں دیتے، بلکہ وہ اس حدیث پر عمل کرتے ہیں کہ یہ دنیا مسلمانوں کے لیے ایک مسافر خانہ ہے، اور یہاں پر ان کو تھوڑا سا جو مقررہ ٹائم ہے وہ گزار کر آگے کی منزل کی طرف جانا ہے۔ تو وہ اسی بات پر عمل کر کے اس دنیا میں مختصر قیام کو اپنا ٹھکانہ، اپنی منزل خیال نہیں کرتے، بلکہ اسی کو مسافر خانہ خیال کر کے آگے چل دیتے ہیں۔ اگلے شعر میں شاعر یہ تو سچے عاشقوں کے بارے میں یہ شعر لکھا ہے، لیکن یہ جو اگلا شعر ہے تو یہ شاعر نے سرکش لوگوں کے بارے میں لکھا ہے کہ جو اللہ کے سرکش لوگ ہوتے ہیں تو ان کا کیا حال ہے۔ تو عظمت مین بڑائی، عظمت تیری مانے مین تسلیم کرنا، بن مین بغیر، بنا کچھ بن نہیں آتیاں، بن سے یہاں مراد ہے کام بننا، جس طرح محاورتاً کہا جاتا ہے کام بننا۔ تو عظمت تیری مانی بن کچھ بن نہیں آتیاں، یعنی یہاں ہے خیرہ و سرکش بھی۔ خیرہ
خیرہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا آنکھ کی خیرہ ہونا، چکا چوند، دنیا کی چکا چوند اور دنیا کی چمک سے آنکھ کی خیرہ ہونا، تو یہاں پر خیرہ سے مراد ہے متاثر ہونا، یعنی وہ لوگ جو دنیا کی چمک دمک سے، جو دنیا کی زیب و زینت سے متاثر ہے، وہ سرکش، اور جو سرکش ہے، جو باغی ہے، جو بغاوت پر اتر آئے ہیں، دونوں قسم کے لوگ بھی دم برتے صدا تیرا، دم برنا کی معنی ہے مان لینا، تسلیم کرنا۔ اب شعر کا لفظی ترجمہ تو یہ ہوگا کہ اے اللہ تیری عظمت، تیری بڑائی مانے بغیر، تسلیم کیے بغیر کسی کا یہاں پر بیڑا پار نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ جو یہاں پر دنیا کے متاثر لوگ ہیں، دنیا کے مارے لوگ ہیں وہ، اور جو سرکش لوگ ہیں، باغی لوگ ہیں، وہ بھی تیرے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں، وہ بھی تیری بڑائی کو مان لیتے ہیں۔ شعر کا مفہوم بڑا زبردست ہے۔ شاعر اصل میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ تو اللہ کو راضی و خوشی کے ساتھ اللہ کو مان لیتے ہیں، لیکن جو یہ سرکش لوگ ہیں، جو دنیا دار لوگ ہیں، جو دنیا کی محبت میں سر سے پاؤں تک بالکل لتڑے ہوئے ہیں، تو ایسے لوگ بھی جب پنستے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ جس طرح ہم نے اگر تاریخ پڑھیں تو نمرود اور حامان اور اسی طرح فرعون جیسے بڑے بڑے لوگ جو خدائی کا دعویٰ کر چکے تھے، جو سرکشی میں اتنے آگے بڑھ چکے تھے کہ خدا کو تو ماننا درکنار، وہ خود خدائی کا دعویٰ کر چکے تھے، لیکن وہ لوگ بھی چوری چھپے اللہ کے سامنے توبہ کر دیتے، یا اللہ کے سامنے یہ دم بھر دیتے کہ اے اللہ ہم نے یہ جو جھوٹا دعویٰ کیا ہے اس میں ہمارا لاج رکھیو۔ تو جس طرح فرعون کے بارے میں آتا ہے کہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر اسی طرح کرتے تھے، نمرود کے بارے میں بھی آتا ہے۔ تو دنیا میں جتنی بھی سرکش لوگ ہیں، دنیا میں جتنی بھی باغی لوگ ہیں، چاہے وہ دنیا کے اعتبار سے ہو، چاہے مال و دولت کے اعتبار سے ہو، چاہے جاہ و جلال کے اعتبار سے ہو، چاہے سونا چاندی اور وزارت اور تجارت کے اعتبار سے بڑے لوگ ہوں، لیکن اگر وہ اللہ کو بظاہر نہیں مانتے لیکن پھر بھی دل ہی دل میں وہ تسلیم کرتے ہیں کہ واقعی ایک ذات ہے جو یہ ساری چیزیں وہ چلا رہا ہے اور ساری چیزوں کی حاکمیت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اگلے شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ تو ہی نظر آتا ہے ہر شے، شے اشیاء اس کی جمع ہے، شے مین چیز، محیط کی معنی ہے احاطہ کرنے والا، قبضہ کرنے والا، کنٹرول کرنے والا۔ جو رنج و مصیبت دونوں ایک ہی چیز ہے، آفت، تکلیف، مشکل، جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلا تیرا۔ شاعر عام لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں، ایک نفسیاتی تجزیہ کرتے ہیں کہ اے میرے اللہ، جو لوگ آپ کے سامنے جب ان پر مصیبت آتی ہے، کہ مسلمانوں پر جب بھی کوئی مصیبت آن پڑتی ہے، جب بھی کوئی مشکل آن پڑتی ہے، کسی تکلیف میں وہ پنستے ہیں، تو وہ آپ کے سامنے فریاد کرتے ہیں۔ یہاں پر یہ لفظ گلہ سے مراد ہے فریاد، تو وہ آپ کے سامنے، اے اللہ آپ کے سامنے وہ فریاد کرتے ہیں۔ تو اس فریاد کا کیا نتیجہ ہے؟ اس فریاد کا یہ نتیجہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اے اللہ اس مصیبت سے ان کو نکالنے والا صرف اور صرف تیری ہی ذات ہے، اس مصیبت سے چھٹکارا دلانے والی ذات صرف تو ہی ہے۔ تو اسی وجہ ان کا ایمان ہے کہ تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط، ان کو تو ہی نظر آتا ہے، یعنی ان کا ایمان یہ ہے کہ ہر شے پہ محیط ان کو، کہ اے اللہ تو ہی تمام چیزوں پر محیط ہے، تو ہی ہر چیز پر کنٹرول کرنے والا ہے۔ تو یہ مصیبت آتی ہے تب بھی آپ کی مرضی سے اور جاتی ہے آپ کے حکم سے۔ تو اسی وجہ سے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کو ماننے والے بندے ہوتے ہیں، تو ان پر جب بھی کوئی مصیبت آن پڑتی ہے، کوئی مشکل گھڑی آتی ہے، تو اے اللہ آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور آپ کے سامنے فریاد کر کے اس مصیبت کو ٹلنے اور اس مصیبت کو دور کرنے کی دعا کرتے ہیں۔ اچھا جی، اگلا شعر ہے، نشیم وہ احسان کے سرشار ہیں اور بے خود،
جو شکر نہیں کرتے نعمت پہ ادا تیرا. شاعر ان لوگوں کے بارے میں فرما رہے ہیں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نعمتوں اور آسائشوں سے نوازا ہے. تو ایسے لوگوں پر شاعر افسوس کا اظہار کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نعمتیں دی ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی وہ اس کا شکر نہیں کرتے، بلکہ ان نعمتوں میں وہ دھڑا دھڑ مصروف اور مشغول رہتے ہیں، ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اللہ کے نام سے وہ اللہ کے شکر سے وہ غافل ہیں. تو شاعر کہتے ہیں نشے میں وہ احسان کے نشہ اثر کو کہتے ہیں، احسان بھلائی کو کہتے ہیں، سرشار مین مست ہونا، اور بے خود سے یہاں مراد ہے غافل ہونا. تو شاعر کہتے ہیں نشے میں وہ احسان کے سرشار ہیں اور بے خود، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پر جو احسان کیا ہے، ان پر جو نعمتوں کی بارش کر دی ہے، تو اس بارش میں یہ لوگ بس مست ہو چکے ہیں اور غافل ہو چکے ہیں. جو شکر نہیں کرتے نعمت پہ ادا تیرا، اور یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے. تو اصل میں شاعر نے ان لوگوں کو جو مالدار ہے یا جو دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کی مال و دولت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے، تو ان لوگوں پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں، انہیں ایک تنبیہ کرتے ہیں کہ اے اللہ کے بندو، اللہ نے آپ پر اپنی نعمتوں کی بارش کر دی ہے، نعمتوں سے نوازا ہے، تو تمہیں تو عام لوگوں سے یا غریب لوگوں سے اور بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور نیک کاموں میں اپنے آپ کو ڈالنا چاہیے. نیکسٹ شعر بڑا زبردست ہے. اس میں ہر دو قسم لوگوں کے لیے دنیا میں جو پائے جاتے ہیں، دونوں قسم لوگوں کے لیے ایک زبردست تنبیہ ہے یا ایک زبردست یہاں پر خوشخبری ہے. شاعر کہتے ہیں طاعت میں ادب تیرا عصیاں سے ہے گو بڑھ کر. طاعت عصیاں کا اپوزٹ ہے. طاعت کی معنی ہے فرمانبرداری اور عصیاں کی معنی ہے گناہ یا سرکشی. تو شاعر کہتے ہیں کہ طاعت میں یعنی اطاعت میں ادب تیرا عصیاں سے ہے گو بڑھ کر، اگرچہ یہاں گو معنی ہے اگرچہ، گو بڑھ کر کیا مطلب؟ یعنی یہ جو اطاعت میں جو اطاعت گزار لوگ ہیں وہ گناہگار لوگوں سے اللہ تعالیٰ کا زیادہ ادب کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کو زیادہ یاد کرتے ہیں. لیکن پھر کہتے ہیں کہ عصیاں میں ہے طاعت سے اقرار سوا تیرا. یہ جو گناہگار لوگ ہیں، یہ جو سرکش لوگ ہیں، یا یہ جو کبھی کبھار گناہوں میں گر جاتے ہیں، گناہوں میں گرفتار ہوتے ہیں، تو یہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا کبھی کبھی اقرار کرتے ہیں. کیا معنی؟ شعر کا لفظی معنی ہے کہ اے اللہ، جو اطاعت گزار لوگ ہیں تو وہ بھی تیرا ادب کرتے ہیں، اور جو گناہگار لوگ ہیں وہ بھی کبھی کبھار اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کر جاتے ہیں یا اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں کہ ہاں میں بڑا گناہگار ہوں. تو اس اقرار کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب بن جاتے ہیں. مفہوم اس شعر کا یہ ہے، شاعر کہتے ہیں کہ دیکھو دنیا میں ہر دو قسم کے لوگ ہیں، ایک اطاعت گزار لوگ ہیں اور ایک گناہگار لوگ ہیں. تو اطاعت گزار لوگ وہ تو اپنی اطاعت کے ذریعے اللہ کے قریب پہنچ جاتے ہیں، لیکن یہ جو گناہگار لوگ ہیں تو کبھی کبھی یہ لوگ بھی توبہ کر کے اللہ کی نظر میں بہت بڑا مقام پا جاتے ہیں. تو شاعر نے ایک زبردست لطیف انداز میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ دیکھو جو لوگ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں ان کو غرور نہیں کرنا چاہیے، ان کو یہ فخر اور ناز میں مبتلا نہ ہو. لیکن اس کے مقابلے میں یہ جو گناہگار لوگ ہیں ان کو بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اکثر اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں یہ بزرگی سے پہلے یا اللہ کے ولی بننے سے پہلے بڑے گناہگار ہوتے تھے، لیکن پھر اللہ نے ان کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائی، اور توبہ کے بعد پھر وہ اتنی تیزی کے ساتھ اللہ کے قریب پہنچ گئے کہ پھر وہ اللہ کے بڑے ولی بن گئے. یہ بہت سارے بزرگوں کے بارے میں یہ تاریخ بری پڑی ہے. تو شاعر کہتے ہیں کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں
ان کو کسی قسم کا ناز اور فخر نہیں کرنا چاہیے، اور جو اللہ کی جو گناہ گار لوگ ہیں ان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر وقت اپنے گناہوں پر نظر رکھنی چاہیے اور توبہ استغفار سے کام لینا چاہیے۔ اگلے شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ آفاق میں پھیلے گی، آفاق افق کی جمع ہے، آفاق افق کی جمع ہے، اس سے یہاں مراد ہے دنیا۔ آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، مہک خوشبو کو کہتے ہیں، گرگر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا۔ شاعر اس شعر میں اصل میں بہت زیادہ پر امید نظر آ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اے اللہ تیری ذات اور تیری صفات اور تیرے اسلام کا چرچا دنیا کے ہر گھر میں ملے گا، دنیا کے ہر گھر میں پھیلے گا، کیونکہ یہ جو باد صبا صبح کے وقت ساری دنیا میں گھر گھر گھومتی پھرتی ہے، تو یہ اصل میں تیرا نام لے کر، تیرا پیغام لے کر پھرتی ہے۔ تو شاعر اس شعر میں اصل میں بڑی پر امید نظر آ رہے ہیں کہ بہت جلد ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ مشرق اور مغرب اور اسی طرح شمال اور جنوب اور اسی طرح افریقہ اور اسی طرح آسٹریلیا اور امریکہ، ہر جگہ پر ہر گھر میں اللہ تعالیٰ کے نام کا چرچا ہوگا۔ آخری شعر جس کو مقطع بھی کہتے ہیں، مقطع جس کو گرامر کی زبان میں مقطع کہتے ہیں، تو مقطع میں شاعر کہتے ہیں کہ ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے۔ دل سے ٹکرانا یہاں پر محاورہ ہے، اس کا معنی ہے اثر کر جانا۔ تو شاعر یہاں پر اس شعر میں اصل میں اپنے کلام، اپنی حمد اور اپنے کلام کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہر بول، تو یہاں بول سے مراد ہے شعر، کیونکہ ہم نے اشعار پڑھے، تو ہر بول تو یہاں مراد ہے ہر شعر، ہر شعر تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کہ اے الطاف حسین حالی تیرا جو بھی شعر ہوتا ہے تو وہ دل سے ٹکراتا ہے، وہ دل پر اثر کر کے گزر جاتا ہے۔ کیونکہ کچھ رنگ بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا، کیونکہ تیرے حمد بیان کرنے کا انداز، تیری اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں تعریف کرنے کا جو انداز ہے، یہ سب شاعروں سے جدا ہے، سب شاعروں سے مختلف ہے، سب شاعروں سے نرالا اور منفرد ہے۔ اس وجہ سے جب بھی تو شعر کہتا ہے تو یہ دل پر اثر کر جاتا ہے، یہ دلوں پر چھا جاتا ہے اور یہ دل سے ٹکراتا ہے۔ کیونکہ یہ اثر سے خالی نہیں، اس میں اثر ہوتا ہے، اور اس میں اثر یہ ہے، اس وجہ سے ہے کیونکہ تم نے اس کو ایک عجیب اور ایک جدا انداز میں لکھا ہے۔ اچھا جی، یہ تو ہو گئی وضاحت اس حمد کی۔ آج انشاءاللہ تعالی آپ کا ہوم ورک جو ہوگا وہ یہ ہے، پچھلے سبق میں آپ سب کچھ یاد کر چکے ہوں گے، تو آج اس سبق میں یہ 3 چیزیں رہتی ہے، تو یہ آج آپ کا ہوم ورک ہو جائے گا۔ اسلام میں گداگری کی مذمت، سوالات جوابات، الفاظ متضاد، الفاظ جملے، یہ آپ اور کل میں نے آپ کو اقتباسات دیے تھے، آج یہ 3 چیزیں رہتی ہے، یہ بھی آپ یاد کر لیں تو یہ سارا چیپٹر انشاءاللہ کور ہو جائے گا۔ مرکزی خیال آج آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے، جملہ اسمیہ کے بارے میں جو ہم نے سوال لکھا ہے، اور جملہ اسمیہ کے بارے میں جو کتاب میں بھی ڈیٹیل موجود ہے وہ آپ نے یاد کرنا ہے، اور شخصیت کا سوال الطاف حسین حالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم نے جو شخصیت کا سوال لکھا ہے، ان کی زندگی کے بارے میں، ان کی اسلوب کے بارے میں، اور آخر میں جو تصانیف کا ذکر ہے، تو یہ سوال آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے۔ یہ آج آپ لوگوں کا ہوم ورک بن گیا۔ السلام علیکم۔